الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور هو الذی وہی ہے جعل لکم الارض ذلولا جس نے تمہارے لیے زمین کو رام کر دیا ہے فامشوا فی مناکبها لہٰذا تم اس کے مونڈوں پر چلو پھرو وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ اور اس کا رزق کھاؤ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اور اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے نظام کے مربوط انداز کو بیان فرما کر عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت سمجھایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان عقائد کو تسلیم کرنے والوں اور انکار کرنے والوں کا مختصر بیان فرمایا، اور بالکل آخر میں پہلے رکوع کے آخر میں اللہ جل جلالہ نے اپنی قدرت کا اظہار یوں فرمایا کہ میں تمہارے دل کی باتوں سے بھی واقف ہوں، اگر تم کوئی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو میرے علم پر اس سے فرق نہیں پڑتا، میں تمہارے دل کی باتوں سے بھی واقف ہوں اور جو باتیں تم ظاہر کرتے ہو علل اعلان کرتے ہو میں اس سے بھی واقف ہوں۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی نشانی کا بیان فرمایا۔ اب اگلی آیات میں بھی اسی طریقے سے اللہ جل جلالہ اپنی قدرت کی مختلف نشانیاں بیان فرما رہے ہیں۔ میں نے اس صورت کے تعارف میں عرض کیا تھا کہ اس صورت میں بنیادی طور پر عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کا بیان ہے کہ یہ مختلف نشانیاں ہیں، اللہ جل جلالہ کی قدرت کا بیان ہے، اور جو رب جو ذات ان تمام نشانیوں پر قدرت رکھتی ہے وہی اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور جو رب ان تمام چیزوں پر قادر ہے تو وہ انسان کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرنے پر بھی قادر ہے کہ انسان کو زندہ کرے اور دوبارہ اپنے سامنے کھڑا کر کے اس کا حساب کتاب کرے۔ تو اس طریقے سے یہ آیات گزشتہ آیات کے ساتھ مربوط ہیں۔ اگر آپ ایک اور جہت سے دیکھیں تو گزشتہ آیت میں اللہ جل جلالہ نے یہ بیان فرمایا کہ میں تمہاری خفیہ باتوں کو بھی جانتا ہوں اور تمہاری ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہوں، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ زمین کا ذکر فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے اس زمین کو مسخر کیا، تمہارے ٹھہرنے کے لیے روئے زمین پر میں نے بندوبست کیا، تم اس میں چلو پھرو، اس کا رزق کھاؤ، اللہ جل جلالہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن یہ یاد رکھو کہ تم نے اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اور ایک مثال کے ذریعے آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے کسی شخص کا کوئی ملازم ہے اور وہ اپنے آقا کے خلاف خفیہ طور پر کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو آقا اس کو کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہاری ہر چیز سے واقف ہوں، کیونکہ جو شخص انتظام سنبھالتا ہے تو وہ اپنے آپ کو باخبر رکھنے کے لیے کچھ بندوبست بھی کرتا ہے۔ تو کوئی مالک اپنے غلام سے اپنے ملازم سے کہے کہ دیکھو تم خفیہ طور پر جو کچھ کرتے ہو میں اس سے واقف ہوں، لہٰذا میں نے تمہیں جو ٹھکانہ دیا ہے، تمہیں میں نے مکان دیا ہے رہنے کے لیے، میں تمہیں تنخواہ دیتا ہوں، تمہارے نان نفقے کا ذمہ دار ہوں، تو تم اس نان نفقے سے اور اس مکان سے فائدہ اٹھاؤ، اطمینان سے یہاں رہو، البتہ میرے خلاف کچھ کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ میں تمہارا یہ مکان تم سے چھین لوں گا۔ جیسے کوئی شخص غصے میں آ کر کسی کو کہتا ہے کہ میں تمہارے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لوں گا، یا کوئی آدمی اپنے ماتحت سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے اس جگہ کو جہنم بنا دوں گا۔ آپ اپنے روزمرہ کی زندگی میں اس قسم کے جملوں سے واقف ہیں کہ باس اپنے ماتحت کو کہتا ہے کہ اگر تم صحیح طریقے سے کام نہیں کرو گے تو میں تمہارا یہاں رہنا حرام کر دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں اپنے بندوں سے مخاطب ہے کہ میں تمہاری ہر چیز سے واقف ہوں، تمہارے دل کی باتوں سے بھی میں واقف ہوں، تمہیں روئے زمین پر میں نے رہنے کو جگہ دی ہے، اس زمین کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تم اس میں چلو پھرو، میں نے جو تمہیں رزق دیا ہے، زمین میں تمہارے لیے رزق کا بندوبست کیا ہے، تم رزق کے اسباب تلاش کر کے اپنے لیے رزق حاصل کرو، ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن یہ یاد رکھنا کہ تمہیں لوٹ کر میرے پاس آنا ہے۔
اگر تم اس روئے زمین پر رہتے ہوئے میرے خلاف بغاوت کرو گے تو میں تمہارا نشان تک مٹا دوں گا۔ اور آگے پھر اللہ تبارک و تعالی نے مختلف واقعات کی طرف اشارہ فرمایا کہ کس طریقے سے اللہ جل جلالہ نے گزشتہ اقوام کو روئے زمین پر رہنے کے لیے جگہ دی، ہر قسم کی نعمتوں سے انہیں سرفراز کیا، لیکن جب انہوں نے اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ کی بغاوت کرنے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا نام و نشان تک دنیا سے مٹا دیا۔ تو اس طریقے سے بھی اس آیت کو گزشتہ آیت کے ساتھ مربوط کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں کہ وہی ذات ہے، یعنی وہی تمہارا رب ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے رام کیا ہے، تمہارے لیے زمین کو مسخر کیا ہے، یا دیگر الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ زمین کو تمہارے قابو میں دیا ہے کہ تم روئے زمین پر چلتے پھرتے ہو۔ اس زمین کو اللہ نے تمہارے لیے ہموار بنایا ہے، اور زمین پر اس طرح کا بندوبست کیا ہے کہ اگر تمہیں بلندیوں کی ضرورت ہے تو اللہ نے پہاڑ بنائے ہیں، اگر تمہیں ہموار چاہیے تو اللہ نے میدانی علاقے پیدا کیے ہیں، تمہیں ریت چاہیے اللہ نے ریتلا علاقہ پیدا کیا ہے، تمہیں ذرا چٹیل زمین چاہیے تو اللہ نے میدان کو پیدا کیا ہے، تمہیں زرخیز علاقہ چاہیے تو اللہ نے یہاں پہ زرخیز زمین بھی پیدا کی ہے جہاں تم کاشتکاری کرتے ہو۔ اسی زمین پر تمہیں پانی چاہیے تو اللہ نے پانی کے ذخیرے بھی دریاؤں، چشموں، سمندروں کی شکل میں روئے زمین پر رکھے ہیں۔ یہ تمام تر بندوبست اللہ نے کیوں کیا ہے؟ تمہارے لیے کیا ہے کہ تم اس روئے زمین پر رہو، یہاں چلو پھرو، رزق حاصل کرو، لیکن روئے زمین پر رہتے ہوئے اللہ کی بغاوت کرنے کی کوشش مت کرو۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے بارے میں فرمایا کہ میں نے اس کو تمہارے لیے رام کیا ہے، ہر قسم کے فوائد اللہ نے رکھے ہیں۔ اگر روئے زمین پر صرف میدانی علاقہ ہوتا، پہاڑ نہ ہوتے، پھر بھی انسان مشکل کا شکار ہوتا، اور اگر کیونکہ پہاڑوں میں انسانوں کے لیے بہت سارے نفع ہیں، معدنیات نکلتی ہیں، مختلف ذخائر پہاڑ اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں، اور بھی انسانوں کے مختلف فوائد پہاڑوں سے وابستہ ہیں۔ اگر روئے زمین پر صرف ریتلا علاقہ ہوتا، صرف دلدلی علاقہ ہوتا، پھر بھی انسان پریشان ہوتا۔ اگر ہر طرف میدانی علاقہ ہوتا، پانی نہ ہوتا، چشمے نہ ہوتے، پھر بھی انسان پریشان ہوتا۔ تو اللہ نے ایک توازن پیدا کیا ہے اور زمین کو انسان کے رہنے کے لیے قابل بنایا، اور یہ تمام ذخائر، یہ تمام اسباب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے قابو میں دیے ہیں۔ گویا ان کو انسان کے لیے رام کیا ہے کہ انسان اپنے فائدے کے لیے اس سے فائدہ اٹھائے۔ تو فرمایا جعل لکم الارض ذلولا، اس نے زمین کو تمہارے لیے رام کیا۔ فامشوا فی مناکبہا، مناکب منکب کی جمع ہے، منکب مونڈوں کو کہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس کا مطلب اطراف سے لیا ہے کہ زمین کے اطراف میں چلو پھرو، اپنے لیے مختلف زندگی گزارنے کے اسباب تلاش کرو۔ چونکہ مونڈے انسانی جسم کے اطراف میں ہوتے ہیں، تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے اطراف میں چلنے پھرنے کو مناکبہا کے ساتھ ذکر کیا۔ اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ مناکبہا سے مراد زمین کے بلند علاقوں میں چلنا پھرنا ہے، زمین کے پہاڑ اس سے مراد ہے۔ چونکہ کندھے انسانی جسم میں ایک بلند مقام ہے، تو یہاں منکب کے ذریعے، مناکب کے ذریعے اللہ جل جلالہ نے زمین کی بلند جگہوں، پہاڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ تو بہرحال زمین کے اطراف مراد ہوں، پہاڑ مراد ہوں، مفہوم ایک ہی ہے کہ چلو پھرو اور زمین سے فائدہ حاصل کرو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کرنے کی کوشش نہ کرو۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کا رزق کھاؤ۔ اللہ نے زمین پر مختلف اسباب مہیا کیے ہیں، انسان ان کو بروئے کار لا کر اپنے لیے رزق مہیا کر سکتا ہے۔ اور ضمنی طور پر اگر آپ دیکھیں تو ضمناً اس سے یہ نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ رزق کا تعلق چلنے پھرنے کے ساتھ ہے۔ انسان کچھ جد و جہد کرے گا، کچھ چلت پھرت کرے گا، کچھ مشقت کرے گا، محنت کرے گا، تو پھر اللہ جل جلالہ اس کو رزق عطا فرماتا ہے۔ آپ پرندوں کو دیکھتے ہیں، پرندے صبح کو نکلتے ہیں، پرواز کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اور پھر اللہ ان کو رزق پہنچاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان بھی روئے زمین میں محنت کرتا ہے، دکان کھولے گا، ملازمت تلاش کرے گا، تجارت کرے گا، کچھ اس کو کرنا پڑے گا، پھر اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس کی محنت کے صلے میں رزق عطا کرتا ہے۔ جیسے ایک اور جگہ قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ،
کہ جب نماز ہو جائے تو روئے زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق تلاش کرو۔ گویا کہ زمین میں پھیلنے سے، زمین میں چلنے پھرنے سے، محنت مشقت کرنے سے ہی انسان کا رزق وابستہ ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میں گھر میں بیٹھ جاؤں اور پھر رزق کا انتظار کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے غیب سے رزق پہنچائے۔ اللہ نے ہر انسان کی رزق کا ذمہ لیا ہے، لیکن رزق کو اسباب کے ساتھ وابستہ کیا ہے کہ آپ سبب اختیار کریں گے تو اللہ رزق دے گا۔ سبب میں رزق پوشیدہ نہیں ہے، رزق اللہ نے دینا ہے، سبب رزق نہیں دیتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر دو آدمی ایک قسم کی دکانیں بناتے ہیں، لیکن ایک کی دکان پر گاہکوں کو گاہک سے فرصت نہیں ملتی اور دوسرے دکان والے کے پاس گاہک نہیں آتا، حالانکہ ایک علاقے میں ہیں، ایک قسم کی دکانیں ہیں۔ یہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے کہ وہ کس آدمی کے سبب میں کتنی برکت ڈالتا ہے۔ ہمارا کام سبب اختیار کرنا اور اللہ سے دعا کرنا ہے، اور سبب میں برکت ڈالنا، اس کو نتیجہ خیز بنانا، یہ اللہ جل جلالہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ زمین میں چلو پھرو، اس کا رزق کھاؤ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کے پاس تمہیں لوٹ کے جانا ہے۔ کہ ایسا نہ ہو کہ تم زمین میں چلتے پھرتے رزق کھاتے کھاتے اللہ کو بھول جاؤ، اللہ کے پاس اپنی حاضری کو بھول جاؤ۔ بعض اوقات انسان جب اللہ اس کو وسائل مہیا کرتا ہے، پرتعیش زندگی عطا فرماتا ہے، تو انسان تعیشات میں مست ہو کر اللہ کو بھول جاتا ہے، تو ایسا آدمی امتحان میں فیل ہو جاتا ہے۔ اللہ کبھی انسان کو دے کر آزماتا ہے اور کبھی انسان سے لے کر آزماتا ہے۔ جب اللہ دیتا ہے تو انسان کا امتحان شکر کا ہوتا ہے کہ یہ شکر کتنا کرتا ہے، اور جب اللہ لیتا ہے، رزق تنگ کرتا ہے، تو انسان کا امتحان صبر کا ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ کتنا صبر کرتا ہے۔ تو بہرحال انسان کو اللہ رزق دیتا ہے، لیکن انسان کو اپنی اصل بھولنی نہیں چاہیے کہ یہ رزق میرے پاس اللہ کی امانت ہے، اور اس کو میں نے ویسے ہی خرچ کرنا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ نے عقیدہ آخرت کی طرف اشارہ کیا، عقیدہ توحید بھی اور عقیدہ آخرت بھی، کہ وہی ایک ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کیا اور تمہارے لیے سارے اسباب پیدا کیے۔ تو اس میں عقیدہ توحید کی طرف اشارہ ہوا، اور وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے، اس میں عقیدہ آخرت کی طرف اشارہ ہوا۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ۔ أَأَمِنْتُم، کیا تم بے خوف ہو کر بیٹھے ہو، من فی السماء، اس سے جو آسمانوں میں ہے، ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے۔ کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے؟ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، تو وہ ایک دم تھر تھرانے لگے۔ ام امنتم من فی السماء، یا کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو کر بیٹھے ہو، ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے، فستعلمون کیف نذیر، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ اس میں اللہ جل جلالہ نے ناشکری کرنے والوں کے انجام کو بیان فرمایا۔ پچھلی آیت میں فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے یہ تمام اسباب پیدا کیے، اللہ نے زمین کو تمہارے قابو میں دیا۔ اب جو آدمی یہاں اللہ جل جلالہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے احکامات کے مطابق رہے گا، تو اس کے لیے آسانیاں ہیں، لیکن جو آدمی اللہ کی بغاوت کرنے کی کوشش کرے تو اسے یہ انجام پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ اسے زمین میں بھی دھنسا سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے پتھروں کی بارش بھی برسا سکتا ہے۔ اللہ نے کچھ اقوام کو نافرمانی کرنے کی وجہ سے زمین میں دھنسایا ہے۔ قارون کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ وہ اپنے خزانوں پر، اپنے مال و دولت پر مست بیٹھا تھا، اللہ جل جلالہ نے اسے زمین میں دھنسا دیا۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کے ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی اپنی چادر لٹکاتا پھرتا تھا، تکبر کرتا تھا، روئے زمین پر تکبر کے ساتھ چلتا تھا، تو اللہ جل جلالہ نے اسے زمین میں دھنسایا، اور وہ قیامت تک زمین میں دھنستا ہی چلا جائے گا۔ تو اللہ جل جلالہ کے عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نافرمان اقوام یا باغی افراد کو زمین میں دھنسا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ جل جلالہ کبھی آسمان سے پتھروں کی بارش بھی برساتا ہے، جیسے قوم لوط پر اللہ تبارک و تعالی نے پتھروں کی بارش برسائی، ابرہہ کے اوپر
اللہ جل جلالہ نے ایسے چھوٹے چھوٹے کنکر برسائے کہ ان میں سے ہر کنکر کیمیائی ہتھیار کا کام کر رہا تھا، کہ جس کو کنکر لگا ہے اس کا جسم گلنا سڑنا اور گرنا شروع ہو گیا تھا۔ جس طریقے سے آج کل کیمیائی ہتھیاروں کے جسم پر اثرات ہوتے ہیں، ویسے ہی اثرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چھوٹے چھوٹے کنکروں میں رکھے تھے۔ تو جی اللہ جل جلالہ کے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں کہ وہ چاہے تو زمین میں دھنسا دے، چاہے تو آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، چاہے تو کوئی چنگھاڑ کوئی خوفناک آواز مسلط کر دے، چاہے تو زلزلہ مسلط کر دے۔ زلزلوں کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انسانوں کو تباہ و برباد کیا ہے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت اور نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ حال ہی میں ماضی قریب میں ایک بڑے زلزلے سے آپ واقف ہے جو ہمارے ملک میں اور دنیا کے طول و عرض میں آیا تھا، اور کتنے شدید نقصانات اس سے ہوئے تھے۔ بڑے بڑے کئی منزل پلازے صحیح سالم زمین میں دھنس گئے تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نشانیاں دکھاتا ہے کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو تمہارا انجام بھی اسی طرح ہوگا جس طرح گزشتہ اقوام کا ہو چکا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قدرت کو بیان فرمایا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے؟ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، تو وہ ایک دم تھرتھرانے لگے۔ دھنسانے کا عذاب بھی آ سکتا ہے، زمین کے تھرتھرانے یعنی زلزلے کا عذاب بھی آ سکتا ہے۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، اور کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے؟ اور اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر وہ سمجھ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈرانا کیسا تھا، کہ اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ صرف ڈراوا ہی ہے، اس کو عملی روپ نہیں پہنایا جائے گا، لیکن اللہ نہ کرے اگر کوئی آدمی عذاب کا شکار ہو جائے پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کتنا سخت ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے من فی السماء کا لفظ استعمال فرمایا، جو آسمان میں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف آسمان میں ہے، یا اللہ کے لیے کوئی جہت متعین ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ کے لیے کوئی مکان متعین ہے، کیونکہ کسی خاص جہت میں یا کسی خاص مکان میں جسم ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کا جسم ہے، کائنات کی مختلف مخلوقات کو اللہ نے جسم دیا ہے، تو جسم کو مکان بھی چاہیے اور جسم کی کوئی خاص جہت ہوتی ہے، کوئی خاص طرف ہوتی ہے جس طرف آپ اشارہ کر سکتے ہیں کہ فلاں جسم اس طرف ہے، اور جب وہ اس طرف ہوگا تو کسی اور طرف نہیں پایا جائے گا۔ اللہ جل جلالہ تو کائنات میں ہر طرف ہے، چاروں طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے آپ کو کائنات میں دکھائی دیں گے۔ کسی ایک جانب اشارہ کر کے متعین نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ صرف یہاں ہے، بلکہ اللہ جل جلالہ ہر جگہ ہے۔ اب یہاں من فی السماء کیوں کہا گیا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کے عام فہم کے مطابق اس طرح کی ترکیب استعمال کی گئی۔ عام طور پر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اوپر والا لفظ استعمال کرتے ہیں، یا یوں سمجھا جاتا ہے کہ اللہ جل جلالہ اوپر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کہیں اور نہیں ہے۔ عام طور پر عوام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اوپر والے کا لفظ استعمال کرتی ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے عوام کے فہم کے مطابق انہیں سمجھایا کہ اوپر والے کی اس بات سے تم بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہارے اوپر بارش برسا دے یا تمہارے اوپر کوئی عذاب نازل کر دے۔ اور اسی طریقے سے کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں اوپر کی کائنات ہے، نیچے کی کائنات بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اوپر کی کائنات بھی اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو گویا یہاں یوں فرمایا گیا کہ وہ ذات جس کے قبضے میں اوپر کی کائنات ہے، جو عالم بالا کا مالک ہے، کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ تمہارے اوپر کوئی عذاب نازل نہ کر دے؟ عام طور پر لوگ اللہ کے لیے آسمانوں کا یا اوپر والے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے اپنی کسی باندی کو، ملازمہ کو کوئی تھپڑ وغیرہ مارا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باندی کو بلا کر پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمان میں۔ اپنے فہم کے مطابق اس نے کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا اللہ کے رسول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسلمان ہے، اس کو آزاد کر دو۔
تو اس باندی نے، اس خاتون نے اپنے فہم کے مطابق اللہ جل جلالہ کے لیے سما یعنی اوپر والے کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ لوگوں کے اپنے فہم کے مطابق ہے، اپنے شعور کے مطابق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایک جہت ہے، بلکہ اللہ جل جلالہ کائنات میں ہر طرف ہے۔ آپ نے اس کی مثال سمجھنی ہو تو اپنے جسم میں روح کو دیکھ لیجئے۔ اگر کسی کو آپ کے جسم میں، انسانی جسم میں اندر گھسا دیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ اشارہ کرو کہ روح کہاں ہے، تو وہ انسانی جسم کے اندر کسی خاص جہت میں اشارہ نہیں کر سکتا کہ روح اس طرف ہے یا روح اس طرف ہے یا نیچے ہے یا اوپر ہے، بلکہ وہ آپ کو یہی کہے گا کہ یہاں تو چاروں طرف روح ہی روح نظر آ رہی ہے، روح چاروں طرف۔ تو جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال انسان کے جسم میں رکھی ہے کہ جیسے آپ کے جسم میں روح ہر طرف موجود ہے، ہر طرف آپ کو روح کے جلوے دکھائی دیتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات میں ہر طرف موجود ہے، ہر طرف آپ کو اللہ کی نشانیاں اور اس کے جلوے دکھائی دیں گے۔ عرش اعظم پر، عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی اعظم پڑتی ہے، جس سے وہ رنگین اور پرنور ہو جاتا ہے، اور اس سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے کے وہ اثرات، تجلی کے اثرات پوری کائنات میں پھیل جایا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں اور اس کے جلوے آپ کو کائنات کی ہر طرف نظر آئیں گے۔ اس لیے قرآن کریم نے بار بار اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں ذکر کرتا ہے کہ انسان ان نشانیوں پر غور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان سے جو پہلے لوگ تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر میرا عذاب کیسا تھا کہ ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں دنیا میں، بہت ساری اقوام نے اللہ کا انکار کیا۔ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ ان اقوام نے جب اپنے پیغمبروں کی باتوں پر کان نہ دھرے، انکار میں آگے بڑھتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ تو اللہ متوجہ فرما رہا ہے کہ اپنے سے گزشتہ لوگوں کی تاریخ سے سبق حاصل کرو۔ قرآن کریم مختلف مقامات پر ہمیں قصے سناتا ہے۔ اب وہ قصے صرف کانوں کی لطف کے لیے نہیں ہوتے، صرف معلومات میں اضافے کے لیے بھی نہیں ہوتے، بلکہ وہ عبرت حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ عقل والوں کے لیے ان کے قصوں میں عبرت ہوا کرتی ہے، کہ انسان گزشتہ اقوام کی تاریخ پر غور کرے کہ ان اقوام نے کون سی غلطی کی، انہوں نے ایسا کون سا گناہ کیا جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ قوم عاد اور قوم سمود کے لوگ جسامت میں، ڈیل ڈول میں، طاقت میں ہم سے بہت آگے تھے، ان کے قد بڑے لمبے چوڑے تھے۔ یہ جن چٹانوں کو اپنی جگہ سے ہٹانے کے لیے آج کل کرینیں استعمال ہوتی ہیں، جدید مشینریاں استعمال ہوتی ہیں، قوم عاد اور قوم سمود کے لوگ اس سے بڑی چٹانیں اپنے بغیر کسی مشینری کے، بغیر آلات کے اپنی جگہوں سے ہٹاتے تھے، تراشتے تھے، بڑے بڑے مکانات بناتے تھے۔ اہرام مصر آج بھی لوگوں کے لیے معمہ ہے جو گزشتہ اقوام نے بنائی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فنون عطا فرمائے تھے، طاقتیں عطا فرمائی تھی، لیکن جب انہوں نے ان طاقتوں سے ناجائز فائدہ اٹھایا تو اللہ نے انہیں اٹھا کے زمین پر پٹخا، ہوا میں اوپر اڑا کے ان کے سر ایک دوسرے سے ٹکرائے، اور اسی طریقے سے وہ آپس میں ٹکرا کر نیست و نابود ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان اقوام کی تاریخ سنا کر ہمیں متنبہ فرماتا ہے کہ ان کی تاریخ پر غور کرو، عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ اولم یروا الی الطیر فوقہم، اور کیا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، صافات، کہ وہ پروں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، وَيَقْبِضْنَ، اور سمیٹ بھی لیتے ہیں، مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، ان کو خدائے رحمان کے سوا کوئی تھامے ہوئے نہیں ہے، إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، یقیناً وہ ہر چیز کی خوب دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ یہاں اللہ نے ایک اور نشانی کو بیان فرمایا۔ انسان غور کرے، اوپر کی فضا کو دیکھے، کس طریقے سے پرندے اڑتے ہیں، وہ پروں کو پھیلاتے بھی ہیں، پروں کو سمیٹتے بھی ہیں، اور بڑے ہموار اور متوازن طریقے سے پرواز کرتے ہیں۔
زمین کی جو کشش ہے وہ بھی انہیں اپنی طرف کھینچتی نہیں ہے، اور ان پر اثر انداز نہیں ہوتی کہ اپنی طرف کھینچ کر وہ زمین سے ٹکرا جائیں اور پاش پاش ہو جائیں۔ تو فضا میں پرندے کو سنبھالنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ پرندے کے پروں پر اور اس کی پرواز کی تکنیک پر غور کر کے ہی انسان نے ہوائی جہاز اور مختلف فضائی آلات تیار کیے ہیں جن کے ذریعے انسان پرواز کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، انسان ان پہ غور کرے کہ یہ پرندے کیسے پرواز کرتے ہیں، کون سی ذات ہے جس نے ان کو فضاؤں میں تھام رکھا ہے، اور پھر انسان اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کر کے اس کی عبادت شروع کرے۔ تو گویا یہاں اللہ نے اپنی ایک نشانی ذکر فرما کر آپ کو عقیدہ توحید کی طرف متوجہ کیا ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ ما یمسکہن الا الرحمن، کہ ان کو خدائے رحمان کے سوا کوئی تھامے ہوئے نہیں ہے، یعنی اللہ نے انہیں تھام رکھا ہے۔ گویا پرندے اڑتے اپنے اختیار سے ہیں، لیکن ان کے اڑنے کے فعل کا خالق اللہ جل جلالہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی ہے کہ وہ اڑتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے، عمل کرتا اپنے اختیار سے ہے، لیکن اس عمل کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی ہے۔ گویا کہ اللہ جہاں انسان کا خالق ہے، وہاں انسان کے افعال کا بھی خالق ہے۔ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی قسم کا عمل ہو، کرتے آپ اپنے اختیار سے ہیں۔ جب آپ ارادہ کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، تو اللہ اس عمل کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہاں اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا کہ پرندوں کو تھامنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ گویا ان میں جو اڑنے کی صفت پیدا کی ہے وہ اللہ نے پیدا کی ہے۔ اسی طریقے سے تمام مخلوقات میں بشمول انسانوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف صفات پیدا کرتا ہے اور ان کے افعال کا خالق ہے۔ آگے فرمایا اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، یقیناً وہ ہر چیز کی خوب دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ اللہ جل جلالہ جہاں اس کائنات کی کلیات سے واقف ہے، ان کو دیکھتا ہے، وہاں کائنات کی تمام جزیات سے بھی واقف ہے، ان کو بھی دیکھتا ہے۔ کائنات کی ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بصارت کے دائرے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بیک وقت تمام چیزوں کو دیکھتا ہے۔ ایک چیز کو دیکھنا دوسری چیز کو دیکھنے کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہوتا۔ آپ اگر ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں تو دوسری چیز کو نہیں دیکھ سکتے، اس دیوار کے پار ہم نہیں دیکھ سکتے، اس طرف دیکھ رہے ہیں سامنے کی طرف تو دائیں بائیں اور پیچھے آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اللہ جل جلالہ کی بصارت چونکہ تام ہے، مکمل طریقے سے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کی ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ کسی ایک چیز پر نظر رکھنا دوسری چیز پر نظر رکھنے میں اللہ جل جلالہ کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم، کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر ینصرکم تمہاری مدد کرے من دون الرحمن اللہ کے سوا؟ بھلا خدائے رحمان کے سوا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے؟ ان الکافرون الا فی غرور، کافر لوگ تو نرے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم، بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق عطا کر سکے، ان امسک رزقہ، اگر وہ اپنا رزق بند کر دے، اگر وہ اپنا رزق بند کر دے تو بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق عطا کر سکے؟ بل لجو، اس کے باوجود وہ جمے ہوئے ہیں، فی عتو، سرکشی، ونفور، اور بیزاری میں، اس کے باوجود وہ سرکشی اور بیزاری پر جمے ہوئے ہیں۔ ان دو آیات میں بھی اللہ جل جلالہ کی نشانیاں بیان کرنے کا تسلسل ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی مدد کرتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی اور بڑے سے بڑے معاملے میں بھی۔ اللہ کے سوا دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو انسان کی مدد کر سکے۔ لوگوں نے جو بت بنا رکھے ہوتے ہیں، جو اپنے ہاتھوں سے معبود تراش کر ان کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہ بت تو اتنے عاجز ہیں کہ اگر ان پر کوئی مکھی بیٹھ جائے تو وہ ان کو اڑا نہ سکیں۔
اگر ان پر کوئی غلاظت پڑ جائے تو وہ اپنے آپ کو غلاظت سے نہ بچا سکیں، تو جو بت اپنے جسم پر سے مکھی نہیں اڑا سکتا وہ انسان کی کیا مدد کرے گا؟ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، کہ کتنے کمزور ہیں مانگنے والے اور جن سے مانگا جا رہا ہے، کہ بت جن سے مانگا جا رہا ہے اور جو لوگ بتوں کی پوجا کر کے ان سے مانگتے ہیں، یہ کتنے کمزور ہیں اور راہ راست سے کتنے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہے جو انسان کی مدد کرتا ہے، اس کے سوا کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو انسان کی مدد کر سکے۔ اس حقیقت کی طرف اللہ نے اس آیت میں اشارہ فرمایا، امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، بھلا خدائے رحمان کے سوا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر، تمہاری طاقت بن کر تمہاری مدد کرے۔ ان الکافرون الا فی غرور، کافر لوگ تو نرے دھوکے میں پڑے ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بت تراش کر پھر ان کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو یہ تو بیچارے غلطی میں ہیں، دھوکے میں پڑے ہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم، کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے گا؟ ان امسک رزقا، اگر اللہ تبارک و تعالی اپنا رزق روک دے۔ کائنات میں ہر جگہ رزق کے اسباب پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے، انسان وہ اسباب استعمال کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کوشش کرنے کی وجہ سے اس کی کوشش میں برکت ڈالتا ہے اور اللہ جل جلالہ اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اگر اللہ رزق روک دے، اگر اللہ بارش برسانا بند کر دے، تو انسان کو سبزی کہاں سے ملے گی، کھانے کی غذا کہاں سے ملے گی؟ اگر بارش نہ برسے تو آج کی جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کیا کر لے گی؟ اگر اللہ تبارک و تعالی زمین سے پانی کا ذخیرہ ختم کر دے تو انسان غذا کہاں سے حاصل کرے گا؟ اگر اللہ جل جلالہ انسان کے دماغ کو معاف کر دے، انسان کے جسم کو اللہ نہ کرے شل کر دے، تو انسان جد و جہد کیسے کرے گا؟ تو یہ اللہ نے انسان کو توانائیاں عطا کی ہیں اور دوسری طرف ذرائع عطا کیے ہیں۔ انسان اپنی توانائیاں بروئے کار لا کر ذرائع کا استعمال کرتا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو حاصل کرتا ہے۔ اگر اللہ ان توانائیوں کو ختم کر دے یا رزق کے ذرائع کو ختم کر دے تو انسان کہاں سے رزق حاصل کرے گا؟ تو اس حقیقت کی طرف اس آیت میں اللہ نے اشارہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنا رزق روک دے تو انسان رزق کہاں سے حاصل کرے گا؟ لیکن ان تمام حقائق کو اپنے سامنے دیکھنے کے باوجود انسان سرکشی اور بیزاری پر جمع ہوا ہے۔ اس سے ضمنی طور پر یہ معلوم ہوا کہ تعصب بہت بری چیز ہے۔ ضد، اناد یا ڈھیٹ پن انسان کو اندھیروں میں، ہلاکتوں کی گہرائیوں میں پھینک دیتا ہے۔ اب جو شخص ڈھٹائی میں ہو اسے آپ لاکھ سمجھائیں، ہر قسم کے دلائل اس کے سامنے پیش کریں، لیکن وہ نہیں مانے گا۔ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایسے حالات سے انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، کسی شخص کو آپ سمجھانے کے لیے ہر قسم کی دلیل دے دیں وہ پھر بھی نہیں سمجھتا۔ جب آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو اور دل و دماغ پر ضد کے پرچھائیاں ہوں تو پھر انسان کسی دلیل کو نہیں مانتا۔ تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا دل مانگنا چاہیے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، جس میں لچک ہو، کہ قرآن کریم کی آیات پڑھی جائیں تو دل لرز اٹھے۔ جیسے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے کہ مومنین تو وہ ہیں اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ کا ارشاد ہے کہ جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، کیونکہ ان کے دل نرم ہیں، ابھی ان کے دلوں میں اللہ نے ضد اور اناد کے پرچھائیاں پیدا نہیں کی، نتیجتاً وہ حق بات سنتے ہیں، اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ سے ایسی حالت سے پناہ مانگنی چاہیے جس میں انسان کے دل و دماغ پر ضد کے اندھیرے چھا جائیں اور وہ پھر حق بات کو قبول نہ کرے۔ تو یہاں اللہ نے ایسے ہی لوگوں کا بیان فرمایا کہ سب کچھ ان کے سامنے ہے، ان کے سامنے ہے کہ اللہ ہی مدد کرتا ہے، ان کے سامنے ہے کہ رزق کے اسباب اللہ نے پیدا کیے ہیں، اس کے باوجود وہ سرکشی اور ضد پر اڑے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، بھلا جو شخص اپنے منہ کے بل اوندھا چل رہا ہو، اہدی وہ منزل تک زیادہ پہنچنے والا ہوگا، امن یمشی سویا
یا جو شخص سیدھا سیدھا چل رہا ہو علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر، بھلا جو شخص اپنے منہ کے بل اوندھا چل رہا ہو وہ منزل تک زیادہ پہنچنے والا ہوگا یا وہ جو ایک سیدھے راستے پر سیدھا سیدھا چل رہا ہو؟ یہ ایک مثال قرآن کریم دے رہا ہے کہ ایک شخص ہے جو سیدھا چل رہا ہے جس طریقے سے چلنا چاہیے اور سیدھے راستے پر بھی ہے، تو وہ منزل پر زیادہ جلدی پہنچے گا یا وہ شخص جو منہ کے بل چل رہا ہے، جو اوندھا چل رہا ہے؟ منزل پر اچھے طریقے سے جلدی کون پہنچے گا؟ ظاہر ہے وہی پہنچے گا جو چلتا بھی صحیح طریقے سے ہو، اپنے پاؤں کے بل سیدھا چل رہا ہو اور سیدھے راستے پر بھی ہو۔ تو گویا کہ منزل تک پہنچنے کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک تو چلنے والا سیدھا چلے اور دوسرے نمبر پر سیدھے راستے پر چلے، درست طریقے پر چلے۔ اسی طریقے سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے یہی دو طریقے ہیں، یہی دو ذرائع ہیں کہ درست طریقہ ہو اور اس طریقے کا استعمال ویسا ہو جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ کا واضح ارشاد ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ تو منزل تک پہنچنے کے لیے انسان کو سنتوں کے دائرے میں آنا ہوگا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا۔ تو ایک مثال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ خود دیکھ لو، ایک اوندھا منہ انسان چل رہا ہے، ایک سیدھا چل رہا ہے، سیدھے راستے پر ہے، تو منزل پر کون جلدی پہنچے گا، کون صحیح طریقے سے پہنچے گا؟ تو اسی مثال سے ہی انسان عبرت حاصل کرے اور درست راستے پر درست طریقے سے چلنے کا آغاز کرے۔ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ قل آپ کہہ دیجئے هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم لوگ شکر تھوڑا ہی کرتے ہو۔ قل آپ کہہ دیجئے هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسے کے پاس تمہیں اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ پہلی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے جسم میں موجود نعمتوں کی طرف متوجہ کیا ہے۔ انسان اپنے جسم پر غور کرے، اللہ نے اس کے اندر مختلف حواس پیدا کیے ہیں۔ حواس خمسہ کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ اللہ نے انسان کو 5 مرکزی حصے عطا کی ہیں جن کو بروئے کار لا کر انسان علم حاصل کرتا ہے، معلومات حاصل کرتا ہے، چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاتھوں کے ذریعے انسان چیزوں کو چھوتا ہے، چھونے کے حص ہے، اور یہ حص اللہ نے پورے جسم کو عطا فرمائی ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے کے ذریعے آپ کسی چیز کو چھو کر معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ چیز کھردری ہے، سخت ہے، ملائم ہے، کس طرح ہے۔ زبان کے اندر اللہ نے چکھنے کی صلاحیت رکھی ہے اور چکھ کر انسان معلوم کرتا ہے اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ ناک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونگھنے کی حص رکھی ہے، خوشبو اور بدبو میں ناک امتیاز پیدا کرتی ہے۔ آنکھوں کے ذریعے انسان دیکھتا ہے، کانوں کے ذریعے انسان سنتا ہے۔ تو یہ 5 حصے ہیں جنہیں حواس خمسہ کہا جاتا ہے، اور ان کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 حصوں کا بیان فرمایا۔ پہلے نمبر پر اللہ نے کانوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے کان پیدا کیے، سن کر تم علم حاصل کرتے ہو۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے آنکھوں کا ذکر فرمایا کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے آنکھوں کو پیدا کیا، تم چیزوں کو دیکھتے ہو۔ حواس خمسہ میں سے 2 حصوں کا اللہ نے ذکر فرمایا اور باقی 3 حصوں کو چھوڑ دیا، کیونکہ یہ 2 حصے حواس خمسہ میں مرکزی حیثیت رکھتی ہیں۔ علم حاصل کرنے میں آنکھوں اور کانوں کا زیادہ دار و مدار ہوتا ہے۔ کانوں کے ذریعے انسان سن کے معلومات حاصل کرتا ہے، آنکھوں کے ذریعے دیکھ کر معلومات حاصل کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ نے دل کا ذکر کیا کہ وہی ہے جس نے تمہارا دل بنایا۔ اللہ نے دل اور دماغ کے باہمی ربط کے ذریعے انسان کو جذبات، عقل اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ دل جذبات کا مرکز ہوتا ہے، اور ایک روایت کا مفہوم ہے کہ تمہارے جسموں میں ایک لوتھڑا ایسا ہے، اگر وہ لوتھڑا درست ہوگا تو پورا جسم درست ہوگا، اور اگر وہ لوتھڑا خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جائے گا۔
الا وہی القلب، اور یاد رکھو کہ وہ لوتھڑا تمہارا دل ہے۔ انسان کا دل اگر صحیح سالم ہو، صحیح سالم ہونے سے مراد کہ اللہ کو یاد کرتا ہو، دل اللہ کا مسکن ہوتا ہے، دلوں میں اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ اگر انسان کے دل و دماغ پر اللہ جل جلالہ کی یاد ہو اور دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات ہوں، اللہ کے انوارات کو، اللہ کی ہدایت کو انسان اپنے دل کی طرف متوجہ کرے تو پھر اس کا پورا جسم ٹھیک رہتا ہے۔ پورے جسم کے ٹھیک ہونے سے مراد پھر اس کی آنکھیں درست سمت میں دیکھیں گے، اس کے کان صحیح چیز کو سنیں گے، اس کے ہاتھ غلط چیز کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، اس کے پاؤں غلط چیز کی طرف نہیں اٹھیں گے، کیونکہ دل و دماغ سے ہی جسم کے اعضاء کی طرف احکامات جاری ہوتے ہیں۔ تو جب انسان اپنے دل و دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو پاک کر لے تو اس کا پورا جسم درست راستے پر گامزن ہو جاتا ہے۔ اب ایک اہم بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ دل پاک کیسے ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو دلوں کا اطمینان اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے، اللہ کے ذکر کے ذریعے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ انسانی دل کی غذا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، یہی انسان کی روحانی غذا ہے۔ انسانی روح کو یہ ظاہری سہولیات نہیں چاہیے۔ انسان کی آج جتنی بھی تگ و دو ہے وہ ساری جسم کے لیے ہے۔ انسان جسم اور روح سے مرکب ہے۔ جسم کی اپنی ضروریات ہیں، غذا بھی اس کی اپنی ہے۔ روح کی اپنی ضروریات ہیں اور غذا بھی اس کی اپنی ہے۔ جسم کی ضروریات یہ ہیں کہ جسم کو آرام چاہیے، موسم سے بچاؤ چاہیے اور طاقت چاہیے، تو اس کی غذا بھی ظاہری ہے کہ آپ کھانا کھاتے ہیں، مختلف قسم کی چیزوں سے جسم کو طاقت پہنچاتے ہیں، اور موسم کی شدت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے عالیشان گھر تعمیر کرتے ہیں، اس میں سہولیات کا انتظام کرتے ہیں۔ ان میں سے کسی چیز کی ضرورت روح کو نہیں ہے۔ روح کو اللہ کا ذکر چاہیے، اور روح کا سکون اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو آپ کو، مجھے اور آپ کو اپنی تمام تر روٹین میں، اپنے دن اور رات میں روح کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ ہماری ساری تگ و دو جسم کے گرد گھومتی ہے۔ جسم مادے کا بنا ہے، اسے مادہ چاہیے، اور یہ مادیت کا دور ہے۔ انسان کو ہر چیز نقد حالت میں اپنے سامنے، آنکھوں کے سامنے چاہیے، نقد چاہیے، ادھار بھی انسان برداشت نہیں کرتا۔ تو آج کل مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہماری موجودہ مصروفیات میں روح کا حصہ کدھر گیا، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے دن رات کی مصروفیات میں اللہ جل جلالہ کہاں ہے۔ دفتر میں کہیں خدا کے لیے جگہ رکھی ہم نے، گھر میں کہیں اللہ کے لیے ہم نے گنجائش چھوڑی ہے، اپنے چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، دکان میں اور باقی مصروفیات میں اللہ کے لیے ہمارے پاس کتنا حصہ ہے، یا روح کے لیے ہمارے پاس کتنا حصہ ہے۔ تو جب انسان اس طریقے سے اپنا احتساب کرے تو اسے اپنا کچا چٹھا سامنے نظر آئے گا، اور پھر آدمی اپنے آپ کو توازن کی طرف لاتا ہے۔ توازن یہ ہے کہ جسم کے لیے بھی تگ و دو کریں، روح کے لیے بھی تگ و دو کریں۔ جتنا حصہ آپ جسم کو دیتے ہیں اپنے دن رات کا، اتنا حصہ نہ صحیح، اس سے آدھا ہی دے دیں، لیکن روح کے لیے کچھ تو انتظام کیا جائے، تلاوت کی جائے، ذکر اذکار کیے جائیں۔ ذکر اذکار کے ذریعے انسان کی روح میں زندگی پیدا ہوتی ہے۔ ویسے تو جب جسم میں روح ہے تو انسان زندہ ہے، لیکن اگر کوئی انسان ذکر نہیں کرتا تو اس کے دل کے دھڑکنے کا اللہ کے ہاں کوئی اعتبار نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ دل زندہ ہے جو ذکر کر رہا ہے، اور گویا کہ جو دل ذکر نہیں کرتا اللہ کے ہاں اس دل کے دھڑکنے کا یا اس زندگی کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایک انسان چلتا پھرتا ہے روئے زمین پر، کھاتا پیتا ہے، ہٹا کٹا ہے، لیکن وہ ذکر نہیں کرتا، رب کو یاد نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کو ایسی زندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ کو ایسے انسان سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور اس کی زندگی کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ گویا کہ وہ زمین پر چلتا پھرتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا شمار مردوں میں ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک انسان آپ کو بڑا کمزور نظر آتا ہے، مشکل سے چل پھر رہا ہے، بیمار ہے، لیکن وہ ذکر کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا شمار زندوں میں ہوتا ہے، اور بڑے بڑے ہٹے کٹے بغیر ذکر کرنے والے لوگوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کمزور انسان کی زندگی کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔
تو آدمی اپنے دل پر غور کرے کہ میرے دل میں زندگی ہے یا نہیں، اور دل کی زندگی ذکر اذکار سے پیدا ہوتی ہے، تو اپنی روٹین میں، اپنی مصروفیات میں اللہ کے ذکر کے لیے بھی کچھ وقت خاص کرنا چاہیے، کہ ایک وقت ایسا ہو جس میں انسان اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر ایک طرف بیٹھ کر براہ راست اللہ جل جلالہ کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کرے۔ صبح و شام 5 منٹ کے لیے اگر آدمی اس طرح کی ایکٹیویٹی اپنی روزمرہ کی روٹین میں شامل کر دے، پھر وہ دیکھے کہ ان 5 منٹوں کی وجہ سے اس کے باقی 24 گھنٹے کیسے سنورتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی روح کا علاج نہیں کریں گے، دلوں کو ان کی غذا نہیں پہنچائیں گے، تو پھر زندگی میں ویسی ہی بے سکونی ہوگی جس طرح آج کل ہر انسان بے سکونی کا شکار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں انسان کے جسم میں 3 نعمتوں کا ذکر کیا، کانوں کا، قوت بصارت آنکھوں کا، اور دلوں کا، اور انہی تینوں چیزوں سے انسان مرکب ہے، یہی تینوں چیزیں اس کی مرکزی توانائیاں ہیں۔ تو آدمی اپنے ان توانائیوں پر غور کرے کہ اللہ نے جب مجھے یہ نعمتیں دی ہیں تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ میں اس کا شکر ادا کروں۔ آگے اللہ فرما رہا ہے قلیلا ما تشکرون، کہ تم لوگ بہت تھوڑا شکر کرتے ہو، تم میں سے شکر گزار لوگ بہت کم ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے شکر گزار بندے کم ہیں، اور ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کم لوگوں میں اپنا شمار کروائے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ کا شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، اپنے عمل سے بھی ہوتا ہے، کہ عملی طور پر انسان اللہ کا شکر ادا کرے، اور عملی طور پر اللہ کی اطاعت کر کے انسان اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ آگے فرمایا قل، کہہ دیجئے، هو الذی ذرأکم فی الارض، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، وإلیہ تحشرون، اور اسی کے پاس تمہیں اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ زمین میں انسان کی نسل اللہ نے پھیلائی ہے، انسان کو پھیلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور پھر ان سب کو جمع کر کے اپنے سامنے حاضر کرنے والا بھی وہی ہے۔ تو اس آیت میں ایک طرف اپنی نعمت کا اللہ نے اظہار فرمایا، اور دوسری طرف عقیدہ آخرت کو سمجھایا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ قُلْ، آپ کہہ دیجئے، إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں تو بس صاف طریقے پر خبردار کرنے والا ہوں۔ اس آیت میں قیامت کے بارے میں اعلان فرمایا گیا کہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ جل جلالہ کے پاس ہے، اور قیامت کب آئے گی اس سوال کا تعلق انسان سے نہیں ہے۔ جب انسان کو اللہ نے اس کا علم نہیں دیا تو پھر انسان کو ایسا علم حاصل کرنے کی جد و جہد بھی نہیں کرنی چاہیے جو اس کے دسترس میں ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں اس بات کا مکلف کیا ہے کہ قیامت کے لیے تیاری کرو، تو جو چیز ہماری ذمہ داری ہے اس طرف انسان کو اپنا مرکز نگاہ اسی طرف رکھنا چاہیے، وہی انسانی نگاہوں کا اور انسانی جد و جہد کا محور ہونا چاہیے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے، ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی، یعنی امت کو تعلیم دی کہ قیامت کب آئے گی یہ تمہارا سوال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہارا سوال یہ ہونا چاہیے کہ میں نے تیاری کیا کی ہے قیامت کے لیے۔ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس اور تو کوئی خاص اعمال نہیں ہیں، میں فرائض پر تو عمل کرتا ہوں، لیکن اور کوئی تفصیلی اعمال میرے پاس نہیں ہیں، البتہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، یعنی اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس محبت کے صلے میں، اس محبت کے صدقے میں تمہیں کامیاب کرے گا۔ لیکن محبت کے ساتھ فرائض بھی جڑے ہوں، محبت کے ساتھ عبادات بھی ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل بھی ہو۔ تو بہرحال اس روایت سے بھی ضمنی طور پر یہ بات معلوم ہوئی کہ قیامت کب آئے گی اس سوال کا انسان سے تعلق نہیں ہے، انسان کو غور اس بات پر کرنا چاہیے کہ میں نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ اس سے ضمنی طور پر ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسی باتوں پر غور و فکر نہیں کرنی چاہیے جن کا انسان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ انسان کے اچھے مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں میں
حصہ نہیں لیتا، اور فضول چیز وہی ہے جس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک آدمی کی کوئی ذمہ داری ہے تو وہ اپنی ذمہ داری پر اپنی جد و جہد مرکوز رکھے، ادھر ادھر کے سوالات، ادھر ادھر کی طاقت جھانکی کرنے سے اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ مومن کے پاس تو وقت ویسے ہی تھوڑا ہے، اس کے پاس کہاں سے وقت آیا کہ وہ دائیں بائیں کی چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھے، بلکہ آدمی اپنے کام سے کام رکھے اور اس کے علاوہ جو وقت بچتا ہے وہ عبادات میں صرف کرے۔ قل انما العلم عند اللہ، کہہ دو کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، وانما انا نذیر مبین، اور میں تو بس صاف صاف طریقے پر خبردار کرنے والا ہوں۔ جیسے حدیث جبریل میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح تمہیں نہیں معلوم اس طرح مجھے بھی نہیں معلوم۔ اس سوال کا جواب جس طرح سائل کو نہیں پتا اس طرح مسئول کو بھی نہیں پتا، جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی نہیں معلوم۔ اس کا علم صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ ہاں اللہ نے کچھ علامات بیان فرمائی کہ جب یہ علامات ہوں گی تو پھر قیامت قریب ہوگی، جیسے ان تلد الامۃ ربتہا، کہ باندی اپنی مالکن کو جنے گی، یعنی بیٹیاں ایسی نافرمان ہوں گی کہ وہ بڑی ہو کر اپنی ماؤں پر ایسا حکم چلائیں گی جیسے وہ ماں نہ ہو بلکہ ان کی ملازمہ ہو۔ اور اسی طریقے سے جب تم دیکھو گے کہ بھوکے ننگے اور بکریاں چرانے والے لوگ لمبی لمبی عمارتیں بنانے پر فخر محسوس کرنے لگیں، یعنی ایک آدمی قلاش ہو، مفلس ہو، اللہ اسے دولت دے دے اور وہ بجائے اس دولت کو سنجیدہ کاموں پر خرچ کرنے اور اللہ کی رضا میں استعمال کرنے کو اس کو فضول اڑانے لگے اور آپس میں دولت کمانے کے مقابلے لگ جائیں۔ جب لوگ اس طرح مادیت پرست ہو جائیں تو یہ پھر قیامت کی علامات ہیں۔ تو اس طریقے سے مختلف روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات بیان فرمائی ہیں۔ البتہ قیامت کا حتمی علم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس رکھا ہے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِیلَ هَذَا الَّذِی كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، پھر جب وہ اس کو پاس آتا دیکھ لیں گے، سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ وقیلا، اور کہا جائے گا، ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ ہے وہ چیز جو تم مانگا کرتے تھے۔ کہ پہلے تو قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں یا عذاب کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کب آئے گی، لیکن جب اسے اپنے سامنے دیکھ لیں گے تو پھر ان کے اوسان خطا ہو جائیں گے۔ تو گویا اس وقت اوسان خطا ہونے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے انسان اس وقت سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرے، اللہ جل جلالہ کی اطاعت کرے۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ارأیتم، ذرا یہ بتلاؤ، ان اہلکنی اللہ ومن معی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے، او رحمنا، یا ہم پر رحم فرما دے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کی ذمہ داریاں انجام دے رہے تھے تو اس وقت کفار کا یہ خیال تھا کہ جب کل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین میں نہیں ہوں گے اور اس دنیا سے آپ تشریف لے جائیں گے تو آپ کا مشن بھی ختم ہو جائے گا۔ جیسے عام طور پر دنیا میں ہوتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، اپنی کسی دعوت کو چلاتے ہیں، اپنا کوئی مشن چلاتے ہیں، لیکن ان کے جانے کے بعد ان کی آواز آہستہ آہستہ کمزور پڑ جاتی ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کا مشن مٹ جاتا ہے۔ تو کفار کے ذہن میں یہی تھا کہ اس دعوت کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہے اور بعد میں یہ مشن ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے خلاف بد دعائیں کیا کرتے تھے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس بات کے متمنی تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اگر میں اور میرے ساتھی یعنی صحابہ کرام دنیا میں نہ رہیں یا چاہے رہیں، اللہ ہمیں کامیاب کر دے، دونوں صورتوں میں تمہیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ جیسے آپ کسی کو کہیں کہ بھائی میں رہوں یا نہ رہوں تم اپنی خیر مناؤ، تم کیسے بچو گے، تمہیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ تو کفار سے کہا جا رہا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اس دنیا میں رہیں یا اللہ انہیں اپنے پاس بلا لے، دونوں صورتوں میں تم یہ غور کرو کہ تمہیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا، تم کیسے اللہ جل جلالہ کے عذاب سے بچو گے۔ تو گویا کہ کفار کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے عذاب سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین۔
قل آپ کہہ دیجئے هو الرحمن، وہ رحمان ہے، آمنا بہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں، وعلیہ توکلنا اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، فستعلمون ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، من هو فی ضلال مبین کہ کون ہے جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ کہ آپ ان منکرین کو کہہ دیجئے کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے اور ہم نے اللہ جل جلالہ پر توکل کیا، تو جب اللہ پر ایمان لایا جائے اور اس پر توکل کیا جائے تو اللہ کی رحمتیں انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اور تم ان قریب جان لوگے کہ کون گمراہی میں ہے اور کون صحیح راستے پر ہے۔ کفار عام طور پر پیغمبروں کو یہ کہا کرتے تھے کہ تم سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہاری نگاہوں پر پردہ ہے، جب یہ پردہ ہٹے گا پھر تمہارے سامنے صحیح صورتحال آئے گی کہ کون درست راستے پر تھا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ قُلْ آپ کہہ دیجئے أَرَأَيْتُمْ ذرا یہ بتلاؤ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا اگر کسی صبح تمہارا پانی نیچے کو اتر کر غائب ہو جائے، فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ تو کون ہے جو تمہیں چشمے سے ابلتا ہوا پانی لا کر دے دے۔ اس میں بھی اللہ نے اپنی ایک نعمت انسانوں کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ نے زمین کے سوتوں میں پانی کا ذخیرہ رکھا ہے، زمین کی تہوں میں پانی کے ذخائر ہیں، آپ جب چاہیں بور کر کے اپنے گھر کے دروازے پر ہی پانی حاصل کر لیتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ زمین کی تہوں کو خشک کر دے، پانی کے ذخائر کو ختم کر دے، پھر تم پانی کہاں سے لاؤ گے؟ پھر کون سی ایسی طاقت ہے جو تمہیں پانی پہنچائے گی؟ اب تو چونکہ پانی کی نعمت وافر مقدار میں ہے تو انسان کو اس کی قدر نہیں ہے۔ دنیا میں ہی آپ ان علاقوں میں چلے جائیں جہاں پانی کی قلت ہے، یا جہاں کئی سو میٹر کے فاصلے پر کئی سو فٹ کے فاصلے پر پانی ہوتا ہے، اور لوگ کئی سو فٹ کا بور کر کے اس پہ کثیر مقدار میں رقم خرچ کر کے پانی نکالتے ہیں۔ تو اگر یہ پانی اور گہرائی میں چلا جائے کہ انسان کھدائی کر کے اس کو حاصل ہی نہ کر سکے، تو کون سی ایسی طاقت ہے جو انسان کو پانی لا کر دے گی؟ زمین پر اللہ نے انسان کے لیے پانی کا بندوبست کیا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے جتنے پانی کی ضرورت تھی اتنا ہی پانی اللہ نے برسایا، اور وہ ذخائر زمین میں محفوظ ہو گئے۔ اب وہی ذخائر ہیں جو سرکولیٹ ہوتے رہتے ہیں، سمندروں سے بخارات اٹھتے ہیں، بادل بنتے ہیں، وہی بادل زمین پر برستے ہیں، اور پھر مختلف طریقوں سے پانی بہتا پھر سمندروں میں پہنچ جاتا ہے، پھر بخارات اٹھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ذخائر اللہ نے زمین کو پیدا کرنے کے بعد زمین پر پانی کے ذخائر پیدا کیے، وہی ذخائر ہیں جو قیامت تک چلتے رہیں گے، اور وہ انسانی ضروریات کے لیے کافی ہیں، تمام مخلوقات کی ضروریات کے لیے کافی ہیں۔ اب سوچ لیجئے کہ اگر اللہ اس پانی کو ختم کر دے تو انسان چشموں سے ابلتا ہوا صاف ستھرا پانی کہاں سے لائے؟ تو ان نعمتوں کی طرف اللہ نے متوجہ کیا ہے کہ انسان ان نعمتوں پر غور کرے اور اللہ جل جلالہ کی معرفت حاصل کرے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف نشانیاں بیان فرما کر عقیدہ توحید بھی سمجھایا اور عقیدہ آخرت کو بھی واضح فرمایا کہ جو ذات ان نشانیوں پر قدرت رکھتی ہے اسی کی عبادت کی جانی چاہیے، اور جب وہ ذات ان تمام چیزوں پر قادر ہے تو وہ تمہیں موت دے کر دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، اور اپنے سامنے وہ تمہیں کھڑا کرے گا اور تم سے حساب کتاب لے گا۔